السلام علیکم ویورز، معلوماتی جہاں میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم نے مائکروسافٹ ورڈ میں جو لیکچر نمبر 1 اپلوڈ کیا تھا، اس میں ہم نے مائکروسافٹ ورڈ میں ہوم مینیو کو ڈسکس کیا تھا۔ تو ہماری ہوم مینیو میں کچھ پوائنٹس اور رہ گئے تھے جو ہم نے ڈسکس کرنے تھے۔ آگے لیکچر نمبر 2 ہے یا 4 ہے، اس میں نے مینشن بھی کیا تھا کہ ہمارے سے جو کچھ آپشنز جو اہم ہیں وہ ہوم مینیو میں رہ گئے ہیں، تو ہم کسی اور ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ لہٰذا آج اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہوم مینیو کے جو پوائنٹس رہتے تھے وہ ہم دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں جو آپشنز ہیں سبسکرپٹ اور سپر سبسکرپٹ، یہ بہت اہم آپشن ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہاں الائنمنٹ یہ بھی اہم ہیں، اور سیمبلز وغیرہ ہیں، اور یہ لائن سپیس ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، میتھ کے جب ہم پیپر بناتے ہیں، کوئی ایکویشن وغیرہ لکھنی ہو، یا جس طرح آپ سیری وغیرہ بنا رہے ہیں، اس میں فرض کیا آپ فرسٹ لکھتے ہیں کسی کلاس کے سامنے۔ اب یہاں یہ جو ہے مائکروسافٹ ورڈ کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوئی پڑی ہے، یہ ایس ٹی جو ہے اوپر چلا گیا ہے، جس کو ہم سپر سبسکرپٹ کہتے ہیں۔ اگر یہ اوپر نہ بھی چلا جائے یہ ایس ٹی، تو اس کو جس طرح مائکروسافٹ ورڈ کے پرانے ورژن ہیں 2003 ہے، اس میں خود سے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو پھر یہاں سے ہم لگا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فرض کیا آپ نے ایک لفظ لکھا پاکستان، اور پاکستان، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو یہ حروف ہیں یہ اوپر چلے جائیں۔ تو جیسے ہی میں سپر سبسکرپٹ کے آپشن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اوپر چلے گئے ہیں۔ اسی طرح یہاں ان کو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، اور یہی آپشن ہم فارمیٹ سیل کے ڈائلاگ باکس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دوستو یہ سیمبلز ہیں۔ یہ سیمبل یہاں سے لگتی ہیں، انٹر پریس جیسے ہی کرتے ہیں سیمبل نمبر دوبارہ اگلی لائن پہ لگ جاتی ہے۔ سیمبل کی بجائے اگر ہم نمبر لگانا چاہیں تو نمبر لگ جاتے ہیں۔ نمبر کی سٹائل ہے، یہاں جو سٹائل بھی لگانا چاہیں تو یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو کوئی ٹیکسٹ اگر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، یہ ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس، اس کو ہم نے اس کو الائن، الائنمنٹ کے طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ ایک تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
رائٹ الائنمنٹ ہے اور سینٹر الائنمنٹ ہے اور لیفٹ الائنمنٹ ہے. اگر اردو کے اسٹائل میں پڑھ لیں تو اس کو رائٹ الائنمنٹ اور سینٹر الائنمنٹ اور جو ہے لیفٹ الائنمنٹ. اس کے علاوہ ایک آپشن ہے جسٹیفائی کی. یہ آلریڈی لیفٹ الائن تو ہوا پڑا ہے, لیفٹ سے یہ لائنیں شروع ہو رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ رائٹ سے شروع ہوں, تو رائٹ الائن پر جیسے ہی کلک کرتے ہیں ہمارا ٹیکسٹ رائٹ الائن سے شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لائنیں برابر آ جائیں, لائنوں کو برابر کرنے کے لیے جسٹیفائی کی جو آپشن ہے وہ یوز کی جاتی ہے. جسٹیفائی کے آپشن پہ کلک کریں, اور چونکہ یہ ڈیٹا بہت کم ہے, تھوڑا سا زیادہ کر لیں ڈیٹا تو آپ ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں, سلیکٹ کرنا پڑے گا اور جسٹیفائی, اس سے لائنیں برابر ہوتی ہیں. کیونکہ جو ہم لفظ لکھتے ہیں یہ تو سیدھے حروف نہیں ہیں. اگر جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو کوئی لفظ چھوٹا کوئی بڑا آ جاتا ہے. یہاں اتنا فرق نظر نہیں آ رہا کیونکہ میرے پاس رائٹیں نہیں تھی. تو جب آپ لکھتے ہوتے ہیں تو یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لاسٹ لائن کے لاسٹ پورشن پہ لائن کے آخر میں کوئی اگر لفظ بڑا آ جاتا ہے اور وہاں سپیس کم ہوتا ہے تو وہ جمپ لگا کر نیچے والی لائن پہ چلا جاتا ہے. تو اوپر والی لائن پھر بری لگتی ہے, اوپر والی لائن چھوٹی نظر آتی ہے, نیچے پھر فلنگ ہو جاتی ہے, نیچے والی لائن لمبی ہوتی ہے. تو اس طرح لائنوں کو برابر کرنے کے لیے ساری جو لائنیں ہیں جو ہم نے لکھی ہوئی ہیں ٹائپ کی ہوئی ہیں ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں جسٹیفائی کے آپشن پر کلک کرتے ہیں تو وہ لائنیں بالکل برابر آ جاتی ہیں, کوئی کم یا کوئی زیادہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ہے دوستو یہ لائن سپیس, بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ جو سپیس ہے لائن کا وہ کم کر دیں. اب میں کوئی تحریر یہاں کچھ لکھتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں.
یہ میرے پاس ٹیکسٹ نہیں تھا تو اب میرے پاس ٹیکسٹ آ گیا ہے. اب میں آپ کو دوبارہ یہ اس کے بارے میں بتا دوں گا، جسٹیفیکیشن کے بارے میں، کیونکہ اس وقت میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس جو ٹیکسٹ تھا وہ پراپر طریقے سے ٹائپ نہیں کیا ہوا تھا، اس وجہ سے میں سمجھا نہیں پایا. اب میں اس سارے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے جسٹیفائی کرتا ہوں. دیکھیں جی یہ ٹیکسٹ سارا برابر ہو گیا ہے. دوبارہ کنٹرول زیڈ کر کے سمجھاتا ہوں. میرا ٹیکسٹ اس شیپ میں تھا، میں نے جسٹیفائی پہ کلک کیا تو میرا ٹیکسٹ برابر ہو گیا. اب میں اس کی جو لائن سپیسنگ ہے وہ کم کرنا چاہ رہا ہوں یا بڑھانا چاہ رہا ہوں. وہ جو ہم اس آپشن سے، یہ جو نظر آ رہی ہے اس آپشن سے کر سکتے ہیں. کنٹرول اے اور اس کے بعد ہے یہاں اس کو کلک کریں گے. جو بائی ڈیفالٹ ہے 1.15 ہے، 1.0 کرتے ہیں تو اس کی سپیس جو ہے کم ہو جاتی ہے، اور 2 کرتے ہیں تو سپیس بڑھ جاتی ہے. اور اسی طرح ہم کم بھی کر سکتے ہیں، سپیس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ نارمل نو اسپیس سے ہم اس کا فاصلہ مزید کم کر سکتے ہیں. اور یہ اس کی سٹائلیں ہیں، نو اسپیس سٹائل ہے اور نارمل سٹائل ہے، اور یہ اس کے علاوہ یہ اس کی ہیڈنگ سٹائل ہے. تو یہاں سے بھی سٹائلیں دیکھ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں میرے دوستو کیا رہ گیا ہے، ٹیکسٹ کا کلر ہے. کنٹرول اے اور اس کا کلر گرین کر دیا، اور اس کی سائز ہم بڑھا لیتے ہیں تاکہ نظر آئے. اس کو دوبارہ سے جسٹیفائی کر لیتے ہیں. اب اس فاصلے کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا رہ گیا ہے، اس میں یہ ٹیکسٹ کو بڑا کرنے کے لیے ہے اور یہ ٹیکسٹ کو سنبھال کرنے کے لیے ہے. میرے خیال میں یہی اہم چیزیں تھیں جو اس میں آ گئی ہیں، اور اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. دوستو میرے خیال میں مائکروسافٹ ورڈ کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم کسی اور ٹاپک پہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ.